نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی غلامی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق القرآن الکریم۔ تمام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں جس انداز سے پڑھا ہوں پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں علم حاصل کرنے، عمل کرنے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دنیا سے کوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی پیارے انداز میں شاعر نے یوں کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا موقع عطا فرمایا، ہمیں مومن بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ شب معراج، یہ بڑی رات جاگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ جب تک نہ فضل فرمائے ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، تو فضل فرمایا اس نے ہمیں توفیق دی، تو گویا کہ ہم اس کے مقربین میں شمار ہو گئے۔ آپ کو یوں بتاتا چلوں کہ یہ حضور رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اور ہر بندہ جب زمین کے کسی خطے پر کھڑے رہ کر رات میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے تارے نظر آتے نہیں، تو فرمایا جاتا ہے کہ وہی بندے جب اللہ کے ذکر میں مدعو ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں کہیں بیٹھے ہیں، تو تب ملائکہ وہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی تاروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے عرش بری سے لے کر وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کی رحمت ہی رحمت شمار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی محفلیں سجاتے جائے، اسی لیے سنی دعوت اسلامی آپ کو ہر ہفتہ بلاتی ہے تاکہ آپ کو بھی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ملتا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ شب ہے جس شب میں رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعمت انوار تجلیات سے نوازا گیا۔ یہ وہ شب ہے جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عظمت کو لوگوں کے سامنے دکھایا گیا۔ یہ وہ شب ہے جو محبوب اور محب کی محبت کا راز لوگوں کے سامنے دکھایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی کیفیت، میرے آقا علیہ السلام کا رتبہ، میرے آقا علیہ السلام کی وقار کو یہ شب میں ہی بتایا گیا۔ جو نہیں مانتے تھے ان کو بھی ماننا پڑا کہ یہ شب ہے جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم لدنی یعنی اللہ نے بے شمار علوم سے نوازا گیا۔ یہی وہ شب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمایا کہ امت محمدیہ کی تعریف کی بھی یہی شب نظر آتی
آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے حسین آقا کو میرے اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی کہ جو ہم نہیں شمار کر سکتے، نہیں بتا سکتے۔ وہ حسین آقا جب حضور پاک علیہ السلام جھولتے تو اشارے سے چاند ادھر بھی ہوا کرتا تھا، چاند ادھر بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم درخت کو دیکھتے اشارہ کرتے تو وہ خود بخود چلتے نظر آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جسے زبان دیتے وہ زبان پر قائم بھی ہوتے نظر آتے۔ ہرن جو وعدہ کر کر جاتی تھی وہ دودھ پلا کر پھر میرے آقا علیہ السلام کی خدموں میں آتے نظر آتی ہے۔ یعنی جانور بھی میرے آقا علیہ السلام کی بولی سمجھتے ہیں، پہاڑ بھی میرے آقا علیہ السلام کی بولی سمجھتے، شجر حجر درخت ذرہ ذرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کی یہ رفعت اور ان کی یہ شان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماتے ہوئے دیکھے کہ حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فکر ہوئی میں جگاؤں تو مصطفیٰ جان رحمت کو جگاؤں کیسے؟ اگر جگا دوں گا روز محشر میرا مولا پوچھے گا محبوب کو کیسے تو نے جگایا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ اے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سوال بھی لائق ہو رہا تھا۔ رب اس سے پوچھے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، تو اس کے جواب میں کیا کہوں؟ کشمکش میں آنسو نکلتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے ہیں، اسی کے مطابق اشارہ کر کر سورج کو پلٹ ڈال دیتے ہیں اور نماز عصر پھر دوبارہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھو وہ حسین آقا کو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا، ایسے حسین آقا جن کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، جن کی چمک ایسی حسین چمک ہے جہاں پر تسکین لوگ پاتے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک دفعہ یوں عالم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حجرہ مبارک چھوڑ کر حضور پاک علیہ السلام کی دہلیز کے پاس آ جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، فجر کے شب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فجر کے لمحات میں جیسے ہی نکلنا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ابو بکر یہاں کس وجہ نے تمہیں لایا، کس بات نے تمہیں یہاں لایا؟ یا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی خاطر، آپ کو دیکھنے کی خاطر میں نے آپ کی در پر آیا، میرا دل یہ گوارا نہیں کرا کہ میں دستک دوں، بس آپ کی دہلیز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے یہ رات بسر کر دی۔ یہ عشق کے معاملات ہے، جب بندہ عشق طے کرتا ہے، عشق کے اندر ڈوب جاتا ہے، وہ منازل طے کرتے نظر آتا ہے، وہ منازل ہی منازل پاتے نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دین وہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق بھرپور اس کے دل میں ڈالا گیا۔ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت اسے بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں شب معراج سے یہ بتایا گیا کہ تم بھی ایسا عشق کرو تاکہ تمہارے بھی دید روشن ہو جائے، تمہاری بھی شب روشن ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلانے کا موقع آیا تو اللہ عز و جل نے جبریل امین کو حکم فرمایا، اے جبریل، مورخین فرماتے ہیں اے جبریل غلامی کا لباس زیب تن کر لو اور تمام ملائکہ کو کہہ دو۔ تو جبریل امین آ کر مولا کریم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل آپ بتائیں کہ کیا قیامت برپا ہونے والی ہے؟ تو فرمایا گیا نہیں، محبوب کو بلانا ہے، سب کو کہہ دو۔ فرش عرش کو سجایا گیا اور جبریل امین، مختصر یہ کہ جبریل امین فرش پر آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام کر رہے ہیں اور وہیں کشمکش میں آ گئے، تو میں اٹھاؤں تو انہیں اٹھاؤں کیسے؟ اگر اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی تو رب ذوالجلال مجھ سے ناراض ہو جاؤ گا، کیسے اٹھاؤں؟ تو خیال آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی تو ان کے نالے نے پاک کو اپنی پیشانی اتھل لگاتے ہیں اور وہ ٹھنڈک محسوس کر کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اٹھنا ہوتا ہے براق پر سوار کر کر جو لباس لایا گیا وہ پہنا کر پھر وہاں سے مسجد اقصی المختصر وہاں پر لے جاتے ہیں، وہ سیر کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، جا کر دیکھنا ہی ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سب در سب کھڑے ہیں، میرے آقا کو امام بنایا گیا، وہی اول وہی آخر کہہ کر ان کا لقب وہاں پر بتایا گیا۔ یہاں پر تمام معراج میں حضور پاک
پاک علیہ السلام کی شان ہی شان بتائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھو سدرۃ المنتہا پر جو رہنے والے ملائکہ جبریل امین علیہ السلام جو آتے ہیں انبیاء کے پاس، وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا فرمان لے کر آتے ہیں، وہ منتہا سے آتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ آنے کے بعد اپنے سر اقدس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے پاس جھکا دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام صف در صف کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام بھی وہاں ہے، شیش علیہ السلام بھی وہاں ہے، نوح علیہ السلام بھی وہیں ہے، ادریس علیہ السلام بھی وہاں ہے، داؤد علیہ السلام بھی وہاں ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ہے، تمام انبیاء وہاں ہے، ایک صف در صف کھڑے ہیں، مگر امام بنایا گیا ہمارے آقا کو بنایا گیا، ہمارے آقا نماز پڑھاتے ہیں وہ صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے اللہ عز و جل وہاں سے پہلے آسمان کی جانب بلایا جاتا ہے، اور ایک مقام پر بتایا جاتا ہے لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لمحات میں گئے بھی آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا گیا کہ آج کا انسان، آج کا سائنسدان یہ کر سک رہا ہے، لمحات میں اپنی راکٹ کو آسمانوں کے پار مون پر بھجا رہا ہے، تو سوچو کہ انسان کی یہ طاقت ہے، خالق کل کی کیا طاقت نہیں کہ جو زمین و آسمان کو تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، کیا اس کی طاقت نہیں؟ اس کی طاقت کا کیسا اندازہ ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بات یہی پتا چلی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ لمحات میں بلا بھی سکتا ہے، لمحات میں بھجا بھی سکتا ہے، بستر یوں کا جو گرم ہے۔ تو فرمایا گیا ایک اور مقام پر مورخین فرماتے ہیں، گرو نانک کے پاس بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں مسلمانوں کے امام کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے لمحات میں آسمانوں میں گئے یا آ گئے، وہ کس طرح سے چلے گئے۔ تو گرو نانک فرماتے ہیں، گرو نانک کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اینک پہن کر دوسرے کا ملاحظہ کرتا ہے، اس کی روشنی سے اس کے اینک کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اسی طرح وہ گئے بھی اور آ ہی گئے۔ غیروں کو تک یقین، تو آج مومنین لڑ رہے، انہیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا جب پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پر تمام کھولا گیا دروازہ، روایتوں میں آتا ہے دروازے کو کھولنے کے بعد تمام ملائکہ استقبال کرتے ہیں، پھر ایک دروازے کے قریب جاتے ہیں، وہاں دستک دیتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، ابھی ایک نبی سے ملاقات ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر جاتے ہیں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر جاتے ہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹویں آسمان پر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے وہاں گفتگو بھی ہوتے نظر آتی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے گفتگو کر کر امت کے احوال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت پچھلے امتیوں میں جو وہاں پر انبیاء کا جو مقام تھا، جو وہ صحابہ کا یعنی ان کے امتیوں میں ان کے لوگ جو دعوت دیا کرتے تھے ان کا جو مقام تھا، آپ کے لوگوں میں کیا وہ مقام برابر ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم فرماتے ہیں کہ میں نمونے کے طور پر ایک شخص کو دعوت دیتا ہوں، تو آپ سوچیں کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کا علم وہاں پر بتایا گیا، چھٹویں آسمان پر علم غیب کو بتایا گیا جو دنیا میں آئے بھی نہیں، امام غزالی کی روح کو بلایا گیا، بلانے کے بعد امام غزالی کو پیش کیا گیا، ان سے کلام ہوا، تو جیسے ہی وہ آئے آ کر سلام کرے اور کلموں میں اضافہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ نے اضافہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کو پیش کیا۔ آپ جب کوہ طور پر گئے اللہ نے آپ کو عصا کے مطابق پوچھا تھا مگر آپ نے اس کے اوپر وضاحت کی، جیسے ہی یہ کہنا تھا حضور رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اے امام غزالی ادب کو ملحوظ رکھو، یہاں پر مورخین فرماتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام استاذ تھے اور وہ امتحان کے طور پر لے رہے تھے، ان کا ادب بھی تھا اور یہ امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہاں سے اندازہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے اولیاء کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا، اولیاء اکرام کو کتنا بڑا وقار عطا فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور مزید آگے بڑھتے ہیں، المختصر یہ سدرہ کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رک جاتے ہیں، رک کر کہتے ہیں اے عقائد عالم علیہ السلام اب آپ کو یہاں سے سفر طے کرنا ہے، اب یہاں سے سفر طے کرنا ہے۔ فرمایا گیا اب آگے آپ نہیں چلو گے، فرمایا گیا میں آگے چلوں گا تو میرے پر جل جائے گی، میرے پر جل جائے گا، میں ذرہ بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
تو آپ سوچے کہ جو لامکا کی سیر کر رہا ہے اور جو سیر کرتا ہے اور وہی آگے قدم بڑھا سکتا ہے جس کو پتہ معلوم ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لامکا کا بھی پتہ تھا، اسی لیے آگے سیر کر رہے. حضور پاک علیہ السلام کی یہ شان وہاں فرمایا گیا، مورخین فرماتے وہاں پر جبریل امین کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. حضور پاک علیہ السلام کیسے گئے؟ تو گویا کہ ان کی شان اور عظمت کو لوگوں کے سامنے معراج کی شب بتایا گیا کہ اللہ ان کو کیسی کیسی نعمتیں، انوار، تجلیات عطا فرمائے. جو آج انگلی اٹھاتے ان کی انگلی کا رد کیا گیا اس شب معراج سے. اگر وہ عشق مصطفیٰ کا دل لے کر پڑے گے تو انہیں بھی شان مصطفیٰ پتہ چل جائے گی. جب گئے اور آج تانا زنی بھی ہو رہی ہے صحابہ پر، نعوذ باللہ، ہمیں کرنا نہیں چاہیے. اہل سنت ہی وہ گروہ ہے جو صحابہ اکرام کی تعظیم کرتا ہے، اہل بیت کا ادب کرتا ہے. آپ کو پتا ہے یہی شب کے وقت مورخین فرماتے جب حضور رحمت عالم علیہ السلام تنہا لامکا میں جا رہے تھے تو ایک مقام پر آ کر رک جاتے ہیں اور آ کر فرماتے، آواز سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رک جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا رب آپ پر سلام پڑھ رہا ہے. بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے استقبال کے لیے. اور وہ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ وہ آواز کس کی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے نظر آتے ہیں. بولے سبحان اللہ، ابو بکر جو زمین پر تھے، یار غار تھے، اور حضور رحمت عالم علیہ السلام کے ہر وقت سفر میں تھے. تو فرمایا جاتا ہے وہ آواز سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ ابو بکر بھی یہاں سے گزر ہوا یہاں پر آئے. تو فرمایا گیا ابو بکر صدیق جو زمین پر آپ کے یار غار ہے، اتنی محبت ہو گئی تو اللہ نے ان کے ہی جیسا ایک فرشتہ آسمانوں میں پیدا کیا، ان کی آواز بھی عطا کی. تو جب یہاں پر لامکہ میں آ کر آپ رک گئے تھے، آپ کو بہلانے کے لیے، آپ کو اور مقام پر آگے بڑھانے کے لیے اپنی یار کی آواز دے کر آپ کو اللہ رب العزت اور محبت میں اضافہ فرما رہا تھا. تو آپ سوچے رب کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کا کتنا مرتبہ، کتنا بلند مقام ہے. آج تانا کرتے ہیں نعوذ باللہ، ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے. پھر آگے گئے، لامکام میں بہت سی گفتگو ہوئی. تو فرمایا گیا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معراج ملی، تحفہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کو نماز کا تحفہ ملا. آپ کو پتا ہے المختصر یہ کہ جیسے ہی حضور رحمت عالم علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا رب العزت نے آپ کو انعام عطا فرمایا؟ 50 نمازیں انہیں عطا کی گئی. تو فرمایا کہ امت جو ہماری امت جو پچھلی امتیں گزری ہے وہ نمازیں ادا نہیں کر پاتی تھی، تو آپ کچھ اس میں اور تخفیف کرتے کرتے حتی الامکان 5 نمازیں ملی ہے. حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ 5 نمازیں لے کر اپنی امت کو تحفہ دی ہے. آپ سوچیں کہ وہ آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری خاطر جن کو تحفہ ملا تو ہمیں وہاں سدرۃ المنتہا کے آقے لامکہ میں بھی یاد کرتے. اتنی محبت. اور فرمایا گیا کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر آئے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا. آپ کو پتا ہے جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کیسے گھسیٹ کر لے جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم میں ڈھکیلنے والے فرشتے جو ہوگے نا، ایسے ہی پکڑ کر نہیں لے جائے گے، جس طرح سے اس کے جسم کے رونگٹے جو ہوتے ہیں بال، اس تک اس کو کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا. ہر جگہ سے اس کو بڑے ڈوریاں ڈالی جائے گی اور فرشتے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسے دور سے ڈھکیلا جائے گا. سوچے آپ کتنا برا دردناک ہوگا. گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر وہاں پر بھی دردناک عذابیں ہیں جہنم کے اندر. جو بڑے بولتا ہے تو اس کی زبان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایک کی سر کو کچل دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ جیسے ہی اس کے سر کو کچل دیا جائے گا،
آوازیں آئے گی، لمحات میں اس کا سر ختم بھی ہوگا، پھر اس میں جان آئے گی، پھر وہ سزا دیتی ہے۔ جہنم یہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جہنم ہم جائیں گے، ہمیں عذاب مل جائے گا، ہم عذاب میں جائیں گے۔ یہ بولنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، بہت دردناک ہے۔ جہنمی جہنم سے پناہ مانگے گا کہ مجھے اس سے حفاظت کر دے، مجھے اس سے بچا۔ آپ سوچیں کہ وہاں پر پینا بھی کیا ہوگا، کہ جو پانی ہم گرم پانی پینے کے لیے ہم اتراتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور ایسا ویسا نہیں، دنیا کی آگ تو ایک ذرہ ہے، اس پانی میں اگر انسان کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالے تو چمڑا پگھل جاتا ہے۔ وہ ہزاروں سال سے دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کا پانی کا عالم کیا ہوگا۔ کھانے کو غذا دی جائے گی تو اسے کانٹوں دار درخت دیا جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کھا جائے گا، اس کی زبان ختم ہوگی، پھر دوبارہ اسے زبان دی جائے گی۔ یہ جہنم ہے، عذاب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مختصر یہ کہ جیسے حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور پوچھا کہ اے جبریل، کیا میری بھی امت ہوگی؟ تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام غمزدہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں، جو آقا کو دیکھ کر اپنے دلوں کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ غریب یتیم اپنے آقا کو چہرے انور سے دیکھ کر غموں کو بھول دیا کرتے تھے، وہ آقا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، حتی الامکان 3 دن ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ملتے نظر نہیں آتے۔ سب صحابہ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کہتے ہیں کہ تم اس جانب جاؤ، اس جانب جاؤ، اس جانب جاؤ، جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر آئے ہمیں اشارہ کرنا، ہم آ جائیں گے۔ وہ قافلہ رواں دوا ہوتا ہے، ایک قافلہ جنگل کی طرف جاتا ہے، وہاں پر ایک چرواہا بکریوں کو چراتے نظر آتا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہے؟ ان کا رنگ ایسا ہے، ان کی زلفیں ایسی ہے، وہ ایسے اس طرح سے دکھتے ہیں، ان کا انداز، ان کا کردار سب بیان کرتے ہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں نے ایسے انسان کو تو نہیں دیکھا، ہاں 3 دن سے میں ایک صدا سن رہا ہوں جس میں درد ہے، جس میں غم ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے، جس میں چاہت ہے۔ ان کی ادائیں، ان کی آوازیں سنتے ہوئے میرا جانور 3 دن سے چارہ کھانا بند کر دیا ہے، میں چارے کے لیے لاتا ہوں مگر کھاتے نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ رونے کی آواز اس غار سے آ رہی ہے، وہ جان جاتے ہیں یقیناً میرے آقا علیہ السلام ہو گئے۔ وہ اس غار کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھنا ہی ہوتا ہے حضور رحمت عالم علیہ السلام سجدے میں روز ہو کر اپنی امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب صدا دیتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدا دیتے ہیں مگر آواز آنے کا نام نہیں آتا۔ سب حیران ہو جاتے ہیں، کشمکش میں محفل ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں ابا جان آپ اٹھ جائے، ابا جان آپ اٹھ جائے، جو صدائیں دیتے ہیں حضور رحمت عالم علیہ السلام نہیں رکتے۔ اس کے بعد بالآخر وہ اپنے ان کے حضور پاک علیہ السلام کی قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سر مبارک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں رب سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہا تھا اور میں کہتا تو امت بخش دی جاتی، آپ نہیں آتے۔ تو المختصر یہ کہ بتانے کا مقصد یہ ہے وہ آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے، ہماری بخشش کی دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، نمازیں راتوں میں کھڑے رہ کر پڑھ رہے ہیں، ہماری بخشش کی دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر لمحہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ آپ سوچے ہم عشق نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم رسول پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ 5 منٹ یا 10 منٹ حضور پاک علیہ السلام پر درود پڑھتے نظر آیا؟ کیا 5 منٹ یا 10 منٹ کیا حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ سنتے نظر آئے؟ کیسی ہماری محبت ہے جو دعویٰ تو کرتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا، مگر ان کے عشق کے اندر ڈوبتے نظر نہیں آیا، ان کے عشق کے اندر جیتے نظر نہیں آیا۔ دنیا دار انسان ایسا ہے کہ دنیا داروں سے محبت کرتا ہے تو اس کے خاطر مال لٹاتے نظر آتا ہے، گھر بار لٹاتے نظر آتا ہے، کسی نے تحفہ مانگا تو تحفہ دیتے نظر آتا ہے، مگر میرے آقا کی محبت ایسی محبت ہے جو یہاں پر بھی کام آئے گی، وہاں پر بھی کام آئے گی۔ میرے آقا کی محبت سے
تمہیں جنت ملے گی۔ جب جبریل امین سے پوچھا گیا اے جبریل تم سدرۃ المنتہا یہاں تک لے کر آؤ، بتاؤ تمہاری بھی کچھ خواہش ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ روز قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کہنا کہ اس جبریل کو اجازت دے، پلسرات پہ اپنے پروں کو بچھا دے گا کہ آپ کی امت کو بچانے کی خاطر محبت کا تقاضا وہ پیش کرتے ہیں، میں آپ سے اتنی حد درجے محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے پر کٹ جائے مگر آپ کی امت کو بچانے کی میں کوشش کروں گا۔ آج یہ امت گناہ پر گناہ کی جا رہی ہے، بتاؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہم محبت کرتے ہیں؟ کبھی ہم جائزہ لیے ہیں، کبھی ہم سوچے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے ایسی محبت ہونا ہے، اتنی محبت ہونا ہے کہ حشر کے دن جب اٹھایا جائے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہے کہ یہ عاشق رسول ہے، لہٰذا اسے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ محبت ہونا ہے، محبت اتنی ہونا ہے کہ دنیا دار جیسا دنیا والوں سے کرتا ہے اس سے بھی زیادہ محبت ہونا ہے۔ آپ کو آخری واقعہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ ایک چاہنے والا اپنے پیر کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ میں حبیب خدا رحمت عالم علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کل آنا، کچھ کھانا نہیں، کل میرے مکان پر آ جانا۔ جیسے ہی کہتے ہیں پیر کے حکم سے وہ کل آ جاتے ہیں، آتے ہی پیر کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے، وہ بزرگ کے حکم سے ختم ہوتا ہے، وہ فرماتے پانی نہیں پینا۔ کیا کرنا ہے؟ پانی نہیں پینا۔ تو فرماتے ٹھیک ہے اب گھر جانا اور پانی نہیں پینا اور ویسے ہی سونا۔ پیر کا کیونکہ حکم تھا وہ بنا پانی پیے کے رات بھر سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر پیر کے در پر آتے ہیں، آ کر کہتے اے میرے پیر جیسا آپ نے مجھے حکم فرمایا میں نے وہ عمل کیا، کھانا کھایا پانی نہیں پیا اور سو گیا اور پھر آیا، مجھے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، اس کا نسخہ تو بتائے۔ وہ فرماتے ٹھیک ہے وہ بعد میں ہے، پہلے یہ تو بتاؤ رات تو نے کیداری تو گزاری کیسے ہے، رات کے معاملات کیسے ہوئے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے نظر آئے آپ نے کہا تھا پانی نہ پیو، میں نے بنا پانی کے سو گیا، میں رات میں کیا دیکھتا ہوں اس جانب کروٹ بدلتا ہوں تو مجھے پانی نظر آتا ہے، اس جانب کروٹ بدلتا ہوں تو مجھے پانی نظر آتا ہے، جہاں پر دیکھتا ہوں صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پوری رات میں نے پانی کو دیکھا مگر پانی پیا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے تیری نفس اور تو چاہنے کی وجہ سے تیری چاہت اتنی غالب آ چکی تھی کہ پانی کی طلب نے تجھے رات بھر پانی ہی دکھایا، پانی نہیں پینے پر یعنی تیرا جسم تیری روح تیرا خیال سب تصور صرف اس پانی کی شدت میں تھا تو تو نے پانی کو دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی محبت ہونا کہ اتنی شدت سے محبت کرو تم آگ بند کرو تو حضور کا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت کو پیدا کرنا ہے۔ آج آئے ہو شب معراج تو انشاءاللہ دعا کرے کہ ہماری بھی معراج ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ الہ العالمین ہمیں عبادتیں ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہی ذکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک میں نے ان کے خلوق کو نہیں دیکھا، تو عالم الغیب شہادہ ہے، چھپی ہوئی تمام باتوں کو تو ہی تو جان لیتا ہے، مولا سب کو نعمتیں تو ہی تو عطا کرتا ہے، رینگنے والے کیڑے پر تو نظر رحمت فرماتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، مولا کہیں پر کوئی مخلوق ہو سب پر نگاہ رحمت فرما کر اسے سیراب کر دیتا ہے۔ مولا تیرے بندے تیری عبادت کرنے والے مولا یہ کیا طلب کرتے ہیں کیا مانگتے ہیں یہ جانے اور تو جانے، ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہاتھ نیچے جانے سے پہلے ان کی ساری کی دعاؤں کو مقبول فرما۔ مولا دنیا کو ہم نے بہت دیکھا ہے ان آنکھوں سے، امیروں کو غریبوں کو فقیروں کو، اس آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا میسر فرما، خواب میں یا بیداری عالم میں حضور پاک علیہ السلام کا دیدار عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔